إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معزز حاضرین خواتین اسلام خطبہ جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم اور ایک بڑا موضوع لے کر آئے ہیں جس میں ہماری اور آپ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، جس سے انسان کی کامیابی اجاگر ہوتی ہے۔ یہ موضوع اتنا عظیم و اتنا حساس موضوع ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی خیرات و برکات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ اللہ تعالیٰ کے خیر و برکات سے محروم ہے۔ یہ موضوع اتنا عظیم موضوع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہے، اور جو اس سے دور رہتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے دور رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے گھر۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہے۔ کائنات کے اندر روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ تھا۔ اللہ نے کہا مبارکن، یہ گھر بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور یہ گھر سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو مساجد جس جگہ بنتے ہیں یا کس ماحول میں بنائے جاتے ہیں، مساجد بننے کی وجہ سے وہ ماحول بابرکت ہو جاتا ہے۔ مساجد کی وجہ سے وہ ماحول، وہ قریے، وہ گاؤں، وہ جگہیں اللہ تعالیٰ کی برکت سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا مبارکہ، اللہ نے سب سے پہلے جو جگہ بنائی، جو چیز بنائی وہ مسجد تھی۔ اللہ نے کہا کہ مسجد بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ جس ماحول میں، جس جگہ، جس محلے میں مسجد بن جائے، یقین مانو کہ وہ ماحول برکتوں سے شرابور ہو جاتا ہے، برکتوں سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ مسجدیں لوگوں کے راہ راست پر آنے کا سبب بنتی ہیں، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سبب بنتی ہیں، یہ مسجدیں لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، زمین پر سب سے پہلے اللہ نے کون سی مسجد بنائی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد الحرام۔
یہ مسجدیں لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ مسجدیں ہمارے اور آپ کے برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، سب سے پہلے مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ مسجد بنائی۔ مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر، اپنے صحابہ کرام، اپنی جان و ماں، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنے گھروں بار کو چھوڑ کر جب مدینہ ہجرت کر گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مدینے میں جو کام کیا وہ مسجدیں تھی۔ کیوں مسجد؟ اس لیے کہ مسجد جس جگہ آباد ہو جاتی ہے وہ جگہ جو ہے اللہ کی برکتوں سے گھر جاتی ہے۔ جہاں مسجد بنائی جاتی ہے وہ ماحول جو ہے صاف و شفاف ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو چیز بنائی ہجرت کے بعد، مدینے جانے کے بعد، وہ مسجد تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم ان الاجر اجر الاخرہ، کہا اللہ تعالیٰ حقیقی اجر تو آخرت کا اجر ہے، اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اور جب اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا حقیقی خیر جو ہے یہ آخرت کا خیر ہے، اللہ مہاجر و انصار کو معاف فرما۔ اللہ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد بنا رہے ہیں لیکن دعائیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد بنانے کی وجہ سے خیر جنم لیتا ہے۔ جس جگہ جس گاؤں میں مسجد بن جائے وہاں سے خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جگہ خیر سے بھر جاتی ہے، اور وہ جو لوگ مسجد بنایا کرتے ہیں ان لوگوں کے گناہ معاف ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مسجد بناتے ہوئے کہا اللہم ان الاجر اجر الاخرہ، اللہ حقیقی اجر یہ آخرت کا اجر ہے، اللہ مہاجر انصار پر رحم فرما۔ تو مسجدیں یہ رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ مسجدیں بنانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، مسجدیں انبیاء بنایا کرتے تھے، انبیاء کی سنت ہے کہ یہ مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ابو الانبیاء اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ یہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس خانہ کعبہ کو بنانے کو قبول فرما، اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ تو مسجدیں بنانا یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد بنائی تو اللہ کے نبی اپنے کھاندوں پر اینٹ ڈھویا کرتے تھے مسجد بنانے کے لیے، اور جا کر مسجد جہاں بنا رہے تھے وہاں اینٹ جمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت اللہ کے نبی کے چچا عباس نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنے کندھے پر کپڑے ڈال لیجئے اس لیے کہ یہ چیز آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا خیر، کہا کہ اللہ حقیقی خیر یا آخرت کا خیر ہے، اللہ مہاجر و انصار کو معاف فرما۔ تو مسجدیں بنانا، مسجدیں آباد کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور مسجدیں یہ اتنا عظیم جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، اتنے فضیلت والی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ نے کہا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی، کہا کہ یہ دنیا کی جو مسجدیں ہیں یہ مسجدوں میں جن کو اللہ کی عبادت سے آباد کیا جاتا ہے یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ان مسجدوں کو آباد کرو۔ تو یہ مسجدوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدہ، اللہ کے نبی نے کہا سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ تو یہ مسجدیں اللہ کے یہاں بڑی محبوب جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام رکھنے والی ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ان مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان مسجدوں میں آنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا مقام نہیں، ہماری محبت اس سے نہیں ہے، لیکن یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتا ہے، اور جو آدمی اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسجدیں اللہ کی محبوب جگہ ہیں۔ یہ مسجدیں اتنی بڑی عظیم جگہ ہے، اتنے بڑے مقام والی جگہ ہے کہ ان مسجدوں کو انبیاء صاف کیا کرتے تھے،
ان مسجدوں کو پاک کرنے والے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، ان طَهِّرا، تم دونوں مسجد کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ مسجدیں بڑا مقام رکھنے والے ہیں، یہ مسجدیں بڑی فضیلت والی مسجدیں ہیں جن کو انبیاء پاک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر جو ہے بلغم لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ یہ مسجدوں کو صاف کرنا چھوٹا کام نہیں ہے، یہ مسجدوں کو آباد کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا انبیاء نے اپنی زندگی صرف کی۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کئی صحابہ نے اپنی جانیں گنوا دی، تب جا کر یہ مسجدیں آباد ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو ہے مسجد کو صاف کرتی تھی، صفائی مسجد کی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عورت نہیں دیکھی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ فلاں عورت جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو دنیا سے چلی گئی، وفات کر گئی، ہم نے رات ہی میں اسے دفن کر دیا اور ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، معمولی مسئلہ سمجھا اس لیے ہم نے جو ہے اس کی تدفین کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، کہا کہ تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فلاں عورت جو مسجد صاف کیا کرتی تھی وہ مسجد، وہ عورت مر گئی ہے، وہ عورت کی وفات ہو گئی ہے، تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرها، اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر جائے۔ تو صحابہ سے جہاں تدفین کیے تھے قبر کے پاس لے کر گئے تو اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ عطا کی، اور اللہ کے نبی نے بعد میں کہا کہ قبر یہ تاریکی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے میری نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن کر دیا۔ ان مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام مسجدوں میں کریں۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی قبریں آباد ہوں گی، ہمارے اور آپ کی آخرت آباد ہوگی۔ ان مسجدوں کو رائے گاہ خراب ہونے کا سبب نہ بنائیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ چیز ہماری دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے گی۔ مسجدیں اتنا بڑا عظیم عمل ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی آباد کر سکتے ہیں جو حقیقی مومن ہوتے ہیں، جن کے اندر پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر سچا ہوتا ہے، یوم آخرت پر سچا ہوتا ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ان کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں مسجد نہیں آباد کیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں گیا، کل کا دن اللہ مجھے سوال کرے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، صرف اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو نماز اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، مسجدوں کو آنا اس وجہ سے نہیں چھوڑتے اگر میں آ گیا میرا تجارت، میرا بزنس کمزور ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو میرے رشتہ دار مجھ سے منہ موڑ لیں گے، میری حالت بری ہو جائے گی، لوگ مجھے برا جانیں گے، اس وجہ سے مسجد نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کے دلوں میں نہیں۔ بزنس کے لیے ہم اور آپ اللہ سے ناطہ توڑ دیں، ہم اور آپ دنیا میں رشتہ داری کے لیے اپنا رشتہ اپنے رب سے چھوڑ دیں، ہم اور آپ دین وقت کے کھانے پینے کے لیے اپنے رب نے، ہمارے رب نے جو زندگی عطا کی، اس رب کا احسان بھول جائے، یہ مومن نہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جیسے اللہ اسے بلاتے ہیں وہ اللہ کے یہاں حاضری دینے کے لیے آ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اسے بلاتے ہیں
اپنی ساری مصروفیات کو یکجا کر کر میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اس رب کے آواز کو لبیک کہنے کے لیے مسجد کو آ جایا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو لوگ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، یاد رکھو وہ مومن ہے۔ ایمان کی علامت مسجد کو آباد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم آدمی کو دیکھو جو مسجد کو بار بار جاتا آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی ایمان کی تم گواہی دینا۔ ایمان کی علامت مسجد کو آباد کرنے میں۔ ایمان حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو جنت میں آباد کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اپنی عبادتوں سے، اپنا مال دے کر، اپنا وقت دے کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر اللہ جنت میں آباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، چاہے اپنا قیمتی مال دے کر ہو، چاہے اپنا قیمتی وقت دے کر ہو، چاہے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہو، جو آدمی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کا اجر جنت میں گھر کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ اور جسے اللہ جنت میں گھر دے دے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے سے انسان جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں اللہ خیر بھر دیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور نماز پر ثابت قدمی برتو۔ اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنا مال ہمیں دے دو، مجھے کھلاؤ، اللہ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور بہترین بدلہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں اپنی بدن سے اللہ کی عبادت کرنے کا مکلف کیا ہے۔ اللہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے گھروں کو اپنے جسمانی طور پر آباد کرو، مسجد کو آؤ، نماز پڑھو، مسجد کو آباد کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم تمہیں دنیا میں اجر بھی دیں گے اور تمہیں رزق بھی دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ جس کا خیال بھی تمہارے دماغ میں نہ آیا ہے۔ نماز پڑھنے سے، نماز مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بارک لامتی فی بکرها، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ برکت عطا فرما میری امت کی صبح کو۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ہاں علم حاصل کرتے ہیں اور پہلی صف میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنی بڑی چیز سے محروم ہو رہے ہیں۔ وہ نبی جس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، وہ نبی دعا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور صف اول میں آ کر اللہ کے یہاں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت بھر دے۔ اور اسی طرح نمازیں پڑھنے سے ہمارے اور آپ کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے، مسجدوں میں آ کر نماز ادا کرنے سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے اللہ ہماری زندگی کو آباد کرتا ہے، اللہ ہماری زندگی کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ کلھم ضامن اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں، جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں، جن کے نگران اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں۔ کون ہیں وہ 3 لوگ؟
ان لوگوں میں 3 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے من غدا الی المسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں نمازیں ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے. سوچو جس کا ذمہ دار اللہ ہو جائے، جس کے بارے میں جس کے لیے اللہ کہے کہ اس کا نگران میں ہوں، تو سوچو کہ اس کی دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہرگز. جس کے بعد میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے کا ذمہ دار میں ہوں، اس بندے کی نگرانی میں کر رہا ہوں، تو دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور یہ چیز اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ان آدمیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لِتَكُنُ الْمَسْجِدُ بَيْتًا، کہتے ہیں کہ مسجدوں کو اپنا گھر بنا لو، مسجدوں کو اپنا گھر بنا لو، مسجدوں کو بار بار آتے جاتے رہو، مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو. کہتے ہیں لِتَكُنِ الْمَسَاجِدُ بَيْتُكَ، تم مسجدوں کو اپنا گھر بنا لو. اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ضمن اللہ لمن كانت المساجد بیتا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے یہ ضمانت دی ہے جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے امن و راحت کی زندگی عطا فرماتے ہیں. اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے خوف سے بچا لیتے ہیں، اس کی زندگی کو اللہ پرسکون و اطمینان بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دیتے ہیں، کبھی اسے کسی چیز کا خوف لاحق نہیں ہوتا. اسی طرح آگے بڑھ والجواز علی الصراط یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نماز اس کا مسجد میں پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ پل صراط پر سے اللہ تعالیٰ اسے آسانی سے پار کرا دیتا. تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ مسجدیں ہماری اور آپ کی رب سے قربت کا ذریعہ ہے، یہ مسجدیں ہیں تو ہماری زندگیاں خوشحال ہے، یہ مسجدیں ویران تو ہماری زندگیاں ویران ہے. مسجد اگر ہے تو زندگی میں سکون ہے، زندگی میں راحت ہے، زندگی میں خوشی ہے. اگر مسجدیں نہیں تو زندگی ویران ہے، مسجدیں نہیں تو ہمارے دل جو ہے سخت ہے، مسجدیں نہیں تو ہمارے دل اللہ کی محبت سے دور ہے. یہ مسجدیں ہماری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو لوگ مسجدیں میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت فرشتے اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت، وہ فرشتے جو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ حکم دے تو اس کام کو کر دیتے ہیں. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مساجد کے بعد میخ، اوتاد کہتے ہیں میخوں، دیوار میں جب میخ مارتے ہیں تو میخ سختی سے چپک جاتے ہیں دیواروں سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مساجد کی چند میخیں ہیں، یعنی مساجد کو چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، مسجدوں سے اپنا دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں الملائکۃ جلساؤہم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی صحبت فرشتے اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوا کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ان غاب، اگر کبھی وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، یفتقدونہم، فرشتے ان کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں. وَإِن مَرِضُوا، اگر وہ بیمار ہو جائے، عَادُوهُمْ، فرشتے ان کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ کسی کام میں لگے ہوئے ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اپنے دلوں کو مسجد سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دلوں کو وہی چیز پسند کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہے. تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کی صحبت فرشتے اختیار کر لیتے ہیں، فرشتے ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کے کاموں میں مدد کیا کرتے ہیں، فرشتے ان کو تلاش کیا کرتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو لازم پکڑتے ہیں. یہ مساجد ہمارے اور آپ کی خیر کا ذریعہ ہے. یہ مساجد ہمارے اور آپ کو برائیوں سے دور رکھنے کا سبب ہے.
برائیوں سے دور لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز جو ہے فحش چیزوں سے روکتی ہے، منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان نمازوں کا اثر ان پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ برائیوں سے دور رہتے ہیں، برے کاموں سے دور رہتے ہیں، اچھے کاموں کے قریب ہوتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے ہمارے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں پریشانی ہے کہ بچہ ہمارا ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، برے کاموں میں پڑ گئے، مسجد لائیں اسے، نماز کا عادی بنا۔ گھر کا ماحول درست نہیں، گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں، نماز پڑھائیں انہیں، گھر سدھر جائیں گے۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول خراب ہے، ان لوگوں کو مسجد سے قریب کیجئے، ماحول خود بخود برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نمازیں انسان کو بری چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے دور کرتی ہیں۔ نمازیں آباد، مسجدیں آباد کریں، زندگیاں میں جو ہے نور ہوگا، مسجدوں کو آباد کرے، زندگیاں ہماری برائیوں سے دور ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں اللہ کی خاطر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح و شام مسجدوں کو آیا کرتا ہے عبادت کرنے کے لیے، اعد اللہ له نزلا، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی جنت میں کرتے ہیں۔ کیسی مہمان نوازی ہوگی؟ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر نعمتیں ایسی ہیں جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جنت مجھے دکھائی گئی، اس میں انگور کا خوشہ، میں نے چاہا کہ اس انگور کے خوشے کو لے لوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس انگور کے خوشے کو، گچھے کو میں لے لیتا تو رہتی دنیا تو اسے کھاتے کبھی ختم نہ ہوتا۔ وہ نعمت، وہ جنت، اس میں اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ سوچے اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ہم کیسی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، گھر کو معطر کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پکاتے ہیں، دستر ایسا ہونا، نیا دستر نکال، ٹیبل خراب ہے ٹیبل کو پوچھو، گھر کے اندر فلاں چیزیں نہیں، پردے بدلا دو۔ کیسی مہمان نوازی کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ سوچو اگر کوئی کنٹری انڈیا کے لیول کا بڑا مالدار ہو یا انٹرنیشنل مالدار ہو، اگر وہ مہمان نوازی کرے تو کیسے کرے؟ بڑی ہوٹل، بڑے شاندار کمرے جس کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں، دنیا کا یہ حال ہے۔ تو سوچو جس کے مہمان نوازی اللہ کرے، جو اللہ کا مہمان بن جائے، سوچو اللہ اس کی کیسی مہمان نوازی کرے گا۔ اور یہ چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم اور آپ مسجدوں کو آئیں گے، اللہ کا گھر آباد کریں گے، صرف جمعہ کی حد تک مسجد نہیں رہے گی، ہماری زندگیاں مسجد بن جائیں گی، ہماری زندگیوں میں مسجد ہی مسجد رہے گی۔ نمازوں کو پڑھنے کے لیے، قرآن کا ذکر پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مہمان مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے بڑے بڑے اجر اللہ نے بیان کیے۔ بس 2-3 اجر ثواب جو اللہ نے بیان کیے، 2-3 چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ جو آدمی مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ساری رات نماز نہیں پڑھ کر عشاء نماز پڑھ کر چلے گئے، سو گئے گھر میں، فجر میں اٹھ کر آ کر نماز پڑھی، ساری رات نے سویا، لیکن پھر بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے سونے کے باوجود ساری رات اللہ تعالیٰ ساری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ آدھی رات کا قیام کا ثواب اللہ سے عطا کرتے ہیں، آدھی رات کا قیام۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، تو اس نے ساری رات کا قیام کا ثواب پایا۔ بس دو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کر چلے گئے، سو گیا، فجر کو اٹھ کر آئے، آپ فجر کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ساری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم پڑھا نہیں،
ہم تو مست سوتے رہے، نیند میں ہم ڈوبے تھے، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ساری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من غسل یوم الجمعہ، جو آدمی جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کر آیا، گھر والوں کو غسل کرایا، پھر مسجد کو جلدی نماز پڑھنے کے لیے آیا، چلتے ہوئے مسجد کو نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا، کوئی لغو کام نہیں، کوئی بیکار کام، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر وہ قدم جو اس نے مسجد کو آنے کے لیے بڑھایا، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے رات کے قیام کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 365 روزوں کا ثواب اور 365 راتوں میں بغیر تھکے کے ساری رات قیام کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہر قدم کو سوچو، بس یہ کمرے سے یہاں آ رہا تو 4-5 قدم تو لگ جائیں گے، 4-5 قدم 4-5 سال کا ثواب، 4-5 سال روزوں کا ثواب۔ رمضان کی 1 مہینے کے روزے رکھے تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو مسجد کے لیے جلدی آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے اور 1 سال رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو آ کر نماز ادا کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ مومنوں کی بس کی بات ہے، جن کا ایمان اللہ پر سچا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بس کی بات ہے کہ وہ مسجد کو آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر آتا ہے فرض نماز ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اللہ تعالیٰ گھر سے وضو کر مسجد کو فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی نیت صرف نماز ادا کرنا ہے، فرض اللہ نے فرض کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 حج ہم اور آپ جانتے ہیں، حج کو اگر جانا رہا ہمیں کتنی مشقتیں ہیں، کتنے بڑے بڑے پیسے لگانا پڑتا ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ روپے لگانا پڑتا ہے، پھر وہاں جا کر کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، سخت گرمی میں بغیر لباس کے کئی دن رکنا پڑتا ہے، سخت گرمی میں گرم پتھروں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے، اگر ہم اور آپ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آئے، فرض نماز کے لیے، تو اللہ وہ ثواب آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ تو سوچو دن میں اگر 5 وقت کی نماز ہم اگر مسجد میں ادا کر دیں تو کتنے حج کے ثواب اللہ دے گا؟ 5 حج کے ثواب اللہ دنیا میں عطا کرے گا۔ تو یہ کہ دن میں اگر ہم اور آپ 5 حج کریں، سارے سال کا اگر اندازہ لگا لیں کتنے حج ہمارے اور آپ کے ہوں گے۔ تو جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو قدم بھی مسجد کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس آدمی کے قدم اللہ کی راہ میں اٹھنے کی وجہ سے غبار آلود ہو گئے، جس آدمی کے قدم اللہ کی راہ میں اٹھنے کی وجہ سے غبار آلود ہو گئے، مٹی وغیرہ پڑ گئی، اللہ تعالیٰ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کون سے قدم؟ بازار جانے کے لیے، سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جو قدم اٹھتے ہو، تجارت کے لیے، خوشحالی کے لیے جانے کے لیے نہیں، جو قدم بھی اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے طرف اٹھ جاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے جو قدم انسان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ مساجد ہے جو خیر ہی خیر ہے، یہ مساجد ہے جس سے انسان کی دنیا و آخرت سنورتی ہے، یہ مساجد ہیں جو انسان کی کامیابی ہے، یہ مساجد ہیں جو انسان کی برتری کا سبب ہے، یہ مساجد ہیں جو انسان کی زندگی خوشحال ہے، اگر نہیں تو انسان کی زندگی ویران ہے۔ سو معزز حاضرین، نماز کو آباد کر، مسجدوں کو آباد کر، اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آئے، نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے،
اللہ ہمیں اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اللہ سے قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آپ سارے مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جو بھوکے ہیں اللہ انہیں روزی عطا فرمائے، اللہ جو بغیر لباس کے ہیں اللہ انہیں لباس عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ جو دنیا میں محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی